ناظرین، 9 مئی کے بعد میرے کپتان کی تحریک انصاف ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ ہزاروں کارکن چھپ گئے ہیں یا مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور بہت سے پارٹی رہنما روزانہ کی بنیاد پر پارٹی چھوڑنے کے اعلانات کر رہے ہیں۔ کارکنوں کے مسائل اور رہنماؤں کی بے وفائی کے ساتھ ساتھ میرے کپتان کی پارٹی کی مالی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 17 دنوں میں پارٹی اکاؤنٹ سے ایک بھی چیک کلیئر نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے 9 ریجنل اور ضلعی دفاتر کے ملازمین تنخواہ سے محروم ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے پارٹی دفاتر چلانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف یہ مسئلے درپیش ہیں تو دوسری طرف سے میرے کپتان کے گرد شکنجہ سخت کیے جانے کی خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حکومت نے میرے کپتان کو زمان پاک میں نظر بند کرنے، ان کی ملاقاتوں اور انٹرنیٹ پر تقریریں کرنے پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایک انگریزی جریدے میں شائع ہونے والی خبر تو خاصی خوفناک ہے، جس کے مطابق میرے کپتان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کورٹ مارشل جن جرائم میں کیا جا سکتا ہے، ان میں سزائے موت بھی موجود ہے۔ خبر کے مطابق اس کیس میں تحریک انصاف چھوڑنے والے فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اخوان سمیت کئی دوسرے رہنما بھی میرے کپتان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، میرے کپتان اپنے سیاسی کیریئر کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اور پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اتنی جلدی پلٹا کھا جائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ میرے کپتان تو ایک بال پر کئی وکٹیں اڑایا کرتے ہیں۔ آج وہ وقت ہے کہ میرے کپتان کے کچھ کھلاڑی ان کا پیویلین چھوڑ کر دوسری طرف جا بیٹھے ہیں، باقی جو ہیں وہ میدان میں کھیلنے کو تیار ہی نہیں۔ 2011 کے بعد جس تیزی سے میرے کپتان نے عروج دیکھا تھا، اب 9 مئی کے بعد اس سے زیادہ تیزی سے زوال دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انہیں انتہائی سنجیدگی اور ٹھنڈے دماغ سے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر میرے کپتان ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ شمالی علاقہ جات میں ٹریکنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، شاید میرے کپتان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی جماعت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک ایسے موقع پر جہاں انہیں اپنے گرفتار کارکنوں کی فکر ہونی چاہیے تھی، تنخواہ سے محروم ملازموں کی اجرت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کپتان کو اپنے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ اور ٹریکنگ کی یاد آ رہی ہے۔ اس صورتحال پر میرے چند سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، تحریک انصاف کے کارکن خوف کا شکار ہیں، رہنما ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور میرے کپتان پہاڑوں میں ٹریکنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے اس رویے کو سنجیدہ کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، تحریک انصاف کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس وقت کی ضرورت یہ نہیں کہ سنجیدہ مذاکرات سے ماحول کی تلخی کو کم کیا جائے؟ کیا میرے کپتان کو وقت کی ضرورت کا احساس بھی ہے؟ سوال نمبر 3، اب تک 3 درجن کے لگ بھگ رہنما تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں کی علیحدگی سے تحریک انصاف کی مقبولیت کو کتنا فرق پڑے گا؟ سوال نمبر 4، تحریک انصاف کے بہت سے گرفتار پارٹی کارکنوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پارٹی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، نہ ضمانت کرانے میں تحریک انصاف کوئی تعاون کر رہی ہے۔ کیا کسی پارٹی قیادت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ سوال نمبر 5، تحریک انصاف کے جو رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، ان کو گھر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور جو پارٹی چھوڑنے پر تیار نہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ کیا اسے قانون کی حکمرانی کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 6، میرے کپتان کو نظر بند کر کے ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی گئی تو تحریک انصاف کے کارکنوں کا سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 7، اگر حکومت میرے کپتان کا کورٹ مارشل کرنے اور ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ فیصلہ عالمی سطح پر کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ سوال نمبر 8، حکومت اس وقت تحریک انصاف کو کارنر کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے بجائے اسے قومی سیاسی دھارے میں واپس لانے کا موقع دیا جائے؟ سوال نمبر 9، فردوس عاشق اخوان اور فیاض الحسن چوہان سمیت دیگر رہنما میرے کپتان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 10، فردوس عاشق اخوان سمیت دیگر رہنما تحریک انصاف کی غلطیوں کا ذمہ دار صرف میرے کپتان کو سمجھتے ہیں یا پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے میرے کپتان سے غلطیاں کروائی ہیں؟ تشویشناک پریشان کن افواہ میں اسے خبر نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہوا ہو۔ اللہ کرے یہ افواہ ہی ہو۔ صحافی اور اینکر عمران ریاض خان گزشتہ 16 دن سے لاپتہ ہیں اور اب ان کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نمائندے ڈینیل کی طرف سے تشویشناک دعویٰ سامنے آیا ہے۔
وہ خفیہ سفارتی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان پر مبینہ تشدد کیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ حراست میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہو. خاکم بدہن، خدا نہ کرے کہ یہ سچ ہو. ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، واشنگٹن پوسٹ، عرب نیوز، گلف نیوز سمیت انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس معاملے پر آواز اٹھا رہی ہیں، جو یقیناً پاکستان کی امیج اور خود حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، جو پہلے ہی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن اور انتقامی کارروائیوں کی زد میں، الزامات کی زد میں. حکومت عمران ریاض کو ایک پارٹی کا ترجمان کہتی ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو ایک پارٹی کا ترجمان بھی غائب ہے تو اس کا سوال تو وزیر اعظم سے ہی ہوگا نا. عمران ریاض کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو ضرور کی جائے، کم از کم عدالت میں پیش کریں. اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ بار بار بازیابی کا حکم دے رہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. وزارت داخلہ نے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے. آئی جی پنجاب کے مطابق انہوں نے بھی پورے ملک کی ایجنسیز کی میٹنگ کر لی ہے، لیکن عمران ریاض خان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے. ہائی کورٹ نے حکام کو 30 مئی تک کی آخری ڈیڈ لائن دی ہے. سمیع ابراہیم وہ بھی اس وقت لاپتہ ہیں. اگر انہوں نے بھی کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو یقیناً جو قرار واقعی سزا ہے وہ ضرور دی جائے، قانونی کارروائی ضرور کی جائے. کوئی اختلاف ہے تو کم از کم عدالت میں تو ضرور پیش کیا جائے. ضامر کیانی، فواد چودھری، شیری مزاری، سیف اللہ نیازی، ابرار الحق، ملکہ بخاری، فردوس عاشق آوان، مسرت جمشید چیمہ، فیاض الحسن چوہان، جلیل شرخ پوری، چودھری وجاہت حسین، آفتاب صدیقی، محمود مولوی، مراد راز کے بعد پیش خدمت ہے. 9 مئی کے دلسوز واقعات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے سے دور ہو جاؤں. فیصلہ کیا ہے سیاست چھوڑ دوں، تب سے میں استعفیٰ دیتا ہوں. مئی کے واقعات کے بعد ہم سارے دوستوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ چلیں. چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. خان صاحب آپ کو خدا حافظ. ہر مشکل کرے دور، ایک پریس کانفرنس بھرپور، اس کے بعد نہ غدار کہلائیں نہ دوبارہ جیل جائیں. لیکن ان کا کیا جو اس قیادت کے اکسانے پر 9 مئی کو سڑکوں پر نکلے، جن سے احتجاج کے بجائے جلاؤ گھیراؤ کروایا گیا، جنہیں عمران خان کی موت کا خوف دلا کر فوجی تنصیبات تک لے جایا گیا. آج انہی کارکنان کو ڈسون کیا جا رہا ہے، خود ہی اپنے کارکنان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. عمران خان کو اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے، لیکن قوم کے بچوں کا کیا خان صاحب، جو آپ کی وجہ سے آج قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں. خان صاحب جس یوتھ کو ملک اور قوم کی امید قرار دیا کرتے تھے آج آپ اور آپ کی سیاسی حکمت عملی نے ان کے مستقبل تاریک کر دیے ہیں، جس کی تصویر میں اب آپ کو دکھانے جا رہی ہوں نا. یہ ہے حاشر خان درانی. یہ کوئی عام کارکن نہیں ہے، بلکہ انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری ہے. آپ کی اسکرین پر دکھانے جا رہے ہیں. یہ تحریک انصاف کی قیادت کے حکم پر کور کمانڈر ہاؤس گیا. جیل جانے سے پہلے اس نے لکھا کہ خان صاحب آپ نے اس کو ڈسون کر دیا ہے. اس نے لکھا کہ آپ کا مقصد بھی صرف اقتدار کا حصول تھا. اس نے نوجوانوں کو یہ نصیحت بھی کی ہے خان صاحب کہ سیاسی قیادت کا نہیں بلکہ اپنا اور اہل خانہ کا سوچیں. خان صاحب یہ صرف ایک حاشر کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس جیسے سینکڑوں حاشر آپ اور آپ کی پارٹی کی وجہ سے روشن مستقبل چھوڑ کر کال کوٹریوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج آپ کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹنے والے کہہ رہے ہیں کہ جیل میں انہیں سی کلاس دی گئی ہے، دیگر قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے. کیا ان غریب کارکنان کو جیل میں سی کلاس نہیں دی گئی؟ کیا ان کو جیل کی بیرکس میں عادی مجرموں کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہوگا؟ کیا ان کو جیل میں گرمی نہیں لگتی ہوگی خان صاحب؟ کیا وہ فرش پر نہیں سوتے ہوں گے؟ کیا وہ جیل کی سوکھی روٹی اور دال نہیں کھاتے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنے گھر کی یاد نہیں آتی ہوگی؟ کیا گھروں میں ان کے والدین اور بچے انتظار نہیں کر رہے ہوں گے؟ آپ اور دیگر رہنماؤں کی ضمانت کے لیے تو بڑے بڑے وکیل پہنچ گئے ہیں، لیکن بہت سے کارکنان کے پاس وکیل کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. پارٹی کے جو رہنما جیل میں تھے وہ پریس کانفرنس کر کے سکون میں آ گئے ہیں، لیکن وہ کارکنان کیا کریں خان صاحب جن سے آپ نے یہ سب کروایا؟ ہزاروں والدین آج پچھتا رہے ہیں. انہیں فوج یا حکومت سے کیا نفرت، کیا غرض، کیا فائدہ، کیا نقصان تھا خان صاحب؟ سارے مفادات تو آپ کے اور آپ کے آگے پیچھے سیاسی لیڈرز کے تھے، لیکن آج بھگت کارکنان کے گھر والے رہے ہیں.